شمال میں ہمالیہ اور قراقرم کے بلند و بالا برفیلے پہاڑوں سے لے کر جنوب مشرق کے بنجر صحراؤں تک، پنجاب کے زرخیز میدانی علاقوں سے بلوچستان کے ناہموار پہاڑوں اور ساحل سمندر تک، سرزمین پاکستان قدرت کی کاریگری کا شاہکار ہے۔ پاکستان میں جنگلات، صحرا، پہاڑ، دریا، جھیلیں اور میدانی علاقے سب کچھ موجود ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے انہی جغرافیائی خد و خال کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ہمیں اپنے چینل کے انالیٹکس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 60% لوگ ہماری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ چینل کو سبسکرائب کر کر اس پر کمنٹس اور اس کی ویڈیوز کو دوسروں سے شیئر کر کر ہمارے حوصلے بڑھائیں۔ پاکستان کے جغرافیائی خد و خال بتانے کا آغاز ہم پاکستان کے شمالی حصے سے بھارت کے اروناچل پردیش تک پھیلے ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے کرتے ہیں۔ دوستو، یہ پاکستان، بھارت، نیپال اور بھوٹان میں پھیلا دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے۔ ہمالیہ کی لمبائی ایک سرے سے دوسرے سرے تک تقریباً 2500 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس ماؤنٹین رینج کا تقریباً 320 کلومیٹر حصہ پاکستان میں واقع ہے۔ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ اسی پہاڑی سلسلے میں نیپال کی سرزمین پر واقع ہے۔ اس چوٹی کی بلندی سطح سمندر سے 8849 میٹرز ہے۔ ہمالیہ پہاڑی سلسلے کی پاکستان میں سب سے بلند چوٹی ناگا پربت ہے۔ اس کی اونچائی 8126 میٹرز ہے اور یہ دنیا کی 9ویں سب سے بلند چوٹی ہے۔ گلگت بلتستان میں واقع اس پہاڑی چوٹی کو کلر ماؤنٹین یعنی قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہمالیہ کا بلند پہاڑی سلسلہ گریٹر ہمالیہ کہلاتا ہے، جس میں ماؤنٹ ایورسٹ اور ناگا پربت وغیرہ جیسی چوٹیاں آتی ہیں۔ گریٹر ہمالیہ سے ہی متصل اس کا ایک ضمنی پہاڑی سلسلہ، اس سے کم بلندی والا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ صغیر یا لیسر ہمالیہ کہلاتا ہے۔ یہ ماؤنٹین رینج ہمالیہ کبیر کے متوازی چلتی ہے۔ اس کی سطح سمندر سے ایوریج ایلیویشن اوسط بلندی 3700 سے 4500 میٹرز کے اراؤنڈ ہے۔ پاکستان میں پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ لیسر ہمالیہ ریجن میں آتا ہے۔ گنگا چوٹی، آزاد کشمیر، نتھیا گلی اور مری کی پہاڑیاں وغیرہ لیسر ہمالیہ کے پیر پنجال پہاڑی سلسلے کا حصہ ہیں۔ ہمالیہ صغیر کے بعد ہمالیاز کا ایک اور تیسرا پہاڑی سلسلہ آؤٹر ہمالیہ کہلاتا ہے۔ یہ سلسلہ لیسر ہمالیہ کے متوازی یا پیرالل پھیلا ہوا ہے اور اس سلسلے کو شوالک رینج بھی کہتے ہیں۔ ہمالیہ کے اس آؤٹر لیول کی سطح سمندر سے اوسط بلندی 900 سے 1200 میٹرز تک ہے، یعنی یہ سب سے کم بلندی والا ہمالیہ کا سلسلہ ہے۔ اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیاں آؤٹر ہمالیہ کا حصہ ہیں۔ ہمالیہ کے بعد پاکستان میں واقع دوسری بڑی ماؤنٹین رینج قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پاکستان کا انتہائی شمالی پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ گلگت بلتستان میں ہے۔ شمال میں واخان کوریڈور سے جنوب مشرق میں یہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے ریجن لداخ اور چین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 500 کلومیٹرز کے لگ بھگ ہے۔ قراقرم ماؤنٹین رینج کی بلند ترین پہاڑی چوٹی K2 ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی 8611 میٹر ہے۔ اس پہاڑی چوٹی کو گوڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے اور یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ دوستو، یہاں یاد رہے کہ دنیا بھر میں واقع 14 8000 میٹر یا اس سے بلند چوٹیوں میں سے K2 سمیت 5 چوٹیاں پاکستان میں واقع ہیں۔ پاکستان میں واقع اگلا بڑا پہاڑی سلسلہ ہندو کش رینج ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ ماؤنٹین رینج پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس سلسلے کی کل لمبائی 800 کلومیٹرز کے لگ بھگ ہے۔ اس کا بیشتر حصہ افغانستان میں واقع ہے۔ ہندو کش ماؤنٹین رینج کی سب سے بلند چوٹی ٹرچ میر ہے، جو پاکستان ہی میں واقع ہے۔ اس کی اونچائی سطح سمندر سے 7690 میٹرز ہے۔ اگلا قابل ذکر پہاڑی سلسلہ جو پاکستان میں واقع ہے وہ کوہ سفید ہے، جو خیبر پختونخوا اور افغانستان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس کا بلند ترین پوائنٹ ماؤنٹ سکارام ہے، جس کی بلندی 4755 میٹرز ہے۔
کوہ سلیمان خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر پر واقع ایک اور پہاڑی سلسلہ ہے۔ چاگی رینج بلوچستان میں اور کیرتھر رینج بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر واقع اور بھی چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں۔ سالٹ رینج یا کوہ نمک پنجاب میں واقع ایک اور چھوٹا سا قابل ذکر پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں واقع کھیوڑا سالٹ مائنز دنیا کی سب سے بڑی سالٹ مائنز میں سے ایک ہے۔ پہاڑی سلسلوں کے بعد اب ہم پہاڑوں سے ملتی جلتی سطح مرتفع یا پلیٹو لینڈ کے متعلق بات کرتے ہیں جو پاکستان میں واقع ہیں۔ سطح مرتفع ایک ایسے خطے یا علاقے کو کہا جاتا ہے جو آس پاس کے علاقوں سے بلند اور پلین پہاڑیوں پر مشتمل ہو۔ اس سرفس کو ٹیبل لینڈ بھی کہتے ہیں۔ سطح مرتفع کی پہاڑیوں کی سلوپ بھی عام طور پر دوسرے پہاڑوں کے برعکس شارپ یعنی ایک دم نیچے کی جانب ہوتی ہے۔ پاکستان میں دو ایریاز اس ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں۔ پہلا ایسا خطہ پوٹوہار پلیٹو ہے۔ یہ خطہ پنجاب میں ضلع راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال اور تلا گنگ کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ مشرق میں یہ ریجن دریائے جہلم اور مغرب میں دریائے سندھ سے باؤنڈ ہے۔ اس ریجن کا رقبہ 25,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ پوٹوہار ریجن کی ان پہاڑی چوٹیوں کی سطح سمندر سے بلندی 300 سے 600 میٹرز کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان میں پلیٹو لینڈ والا دوسرا خطہ بلوچستان میں واقع ہے۔ کوئٹہ، زیارت، کلات، لورالائی، مستونگ اور سبی کے علاقوں پر بلوچستان کی پلیٹو لینڈ پھیلی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی ان پہاڑی چوٹیوں کی سطح سمندر سے بلندی 600 سے 1200 میٹرز کے لگ بھگ ہے۔ دوستو، جیسے بلند پہاڑ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی حصے میں واقع ہیں، بالکل ایسے ہی پاکستان کا جنوبی اور جنوب مشرقی حصہ صحرائی زمین پر مشتمل ہے۔ ہم 1 بائی 1 پاکستان کے صحراؤں کا اب جائزہ لیتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشرقی حصے میں واقع صحرائے تھر پاکستان کا سب سے بڑا صحرا ہے۔ اس کا رقبہ پاکستان میں 50,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ اس میں واقع سندھ کے قابل ذکر علاقے تھر بارکر، اسلام کوٹ، مٹھی اور عمر کوٹ شامل ہیں۔ صحرائے تھر کے بعد پاکستان کا ایک اور بڑا صحرا صحرائے چولستان ہے۔ اس کا رقبہ 25,000 مربع کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ پنجاب کی سرزمین میں رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر کے ایریاز پر یہ ریگستان پھیلا ہوا ہے۔ صحرائے تھر اور چولستان کا بیشتر حصہ گریٹر تھر ڈیزرٹ کا حصہ ہے جو انڈیا میں بھی پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ 2 لاکھ مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ مشرق میں جہلم اور چناب جبکہ مغرب میں دریائے سندھ سے گھرا ہوا صحرائے تھل پاکستان کا تیسرا بڑا صحرا ہے۔ اس کا رقبہ 23,000 مربع کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ ضلع لیا، میاں والی، مظفر گڑھ کے علاوہ خوشاب وغیرہ کے کچھ علاقے اس ریگستان کے ساتھ آباد ہیں۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں واقع خاران صحرا پاکستان کا چوتھا بڑا صحرا ہے۔ اس کا رقبہ 20,000 مربع کلومیٹر سے کچھ زائد ہے۔ اس کے اطراف بلوچستان کے چپٹے اور ریتلے پہاڑ واقع ہیں۔ بلوچستان میں خاران کے علاوہ دلبدین کا علاقہ بھی اس ریگستان کے ساتھ آباد ہے۔ پاکستان کے دریاؤں کی بات کریں تو سب سے اہم دریا پاکستان کا دریائے سندھ ہے جو شمال سے جنوب میں بحیرہ عرب تک پورے پاکستان کی لینتھ پر بہتا ہے۔ یہ دریا تبتن پلیٹو سے نکلتا ہے اور کشمیر کی سرزمین سے بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 3,200 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ جنوب کی سمت بہتے ہوئے جہلم، چناب، راوی اس کو لیفٹ بینک پر جوائن کرتے ہیں، جبکہ اس کے دائیں کنارے پر دریائے سندھ کو جوائن کرنے والے اہم دریا دریائے گلگت، دریائے سوات، دریائے کابل اور دریائے کرم وغیرہ ہیں۔ یہ پورا ریور سسٹم انڈس ریور بیسن سسٹم کہلاتا ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کا جنم اسی دریائی نظام کے ساتھ ہزاروں سال پہلے ہوا تھا اور یہ ریجن دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، میدانی علاقوں کی اگر بات کریں تو پاکستان کے میدانی علاقوں کو دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیری میدان یعنی ان دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بالائی میدانی علاقوں میں پوٹوہار پلیٹو سے جنوب اور جنوب مشرق میں مٹھن کوٹ تک کا ریجن آتا ہے۔ اس کے مغرب میں تھل کا ریگستان آتا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کی زرخیز ترین زمین ہے۔ مٹھن کوٹ کے قریب دریائے سندھ پنجاب کے باقی دریاؤں کے ساتھ مل کر ایک ہی دریا کی صورت بہتا ہوا صوبہ سندھ کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے۔ مٹھن کوٹ سے ٹھٹھا تک یہ علاقہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ اس میدان کے جنوب مغرب میں کوہ کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ جبکہ مشرق میں تھر کا ریگستان ہے۔ دریائے سندھ کے بالائی میدان کی طرح زیریں میدانی علاقہ بھی زرخیز خطہ ہے۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹا پاکستان میں ٹھٹھا سے بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دریائے سندھ کئی چھوٹی بڑی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور بالآخر بحیرہ عرب میں
जा गिरता है। दोस्तों, पाकिस्तान के शमाल में जहां बुलंदो बाला पहाड़ हैं, वहीं इसका 1000 किलोमीटर से जायद जनूबी हिस्सा साहिल समंदर पर वाक़ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी का ज़्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान में वाक़ है, जबकि कुछ हिस्सा सिंध की साहिली पट्टी पर भी है। अगर हम पाकिस्तान की झीलों की बात करें तो पाकिस्तान में कोई काबिल ज़िक्र बड़ी कुदरती झील तो नहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में छोटी छोटी झीलें बेशुमार हैं। आर्टिफिशियल लेक्स में अगर तरबेला डैम, मंगला डैम और किंजर झील वगैरह को कंसीडर किया जाए तो ये पाकिस्तान की बड़ी झीलें शुमार होंगी। दोस्तों, जहां पहाड़, मैदान और सहरा पाकिस्तान के वसी इलाकों पर फैले हुए हैं, लेकिन जंगलात की पाकिस्तान में उस तरह से फरावानी नहीं, बल्कि मुल्क के सिर्फ 5% से भी कम रकबे पर ही जंगलात हैं, और ये जंगलात भी पाकिस्तान के ज़्यादातर शुमाली इलाकों में ही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के जोग्राफियाई खद्दोखाल हमने इस वीडियो में आपको बताए। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा पाकिस्तान का जोग्राफियाई एस्पेक्ट है जिसको हमने कवर इस वीडियो में नहीं किया? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।